مجھے تو خیر ویسے پہلے دن سے کوئی ابہام نہیں تھا اس بارے میں، لیکن اگر عام لوگوں کو ابہام تھا بھی تو وہ خرم دستگیر صاحب نے کل اپنا طلعت صاحب کو انٹرویو دیا کل پرسوں، اور اس میں وہ کلیئر کر دیا کہ بیسکلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پاور میں کیوں آئی ہے۔ اگر یہ کسی کو ابہام تھا کہ عوام کو ریلیف دینے آئی ہے اتنے مشکل حالات میں، جو آلریڈی مشکل حالات تھے، اور اس کے اندر ریلیف دے دیں گے، یا کوئی شہباز سپیڈ دکھائی جائے گی، کوئی جادو ہو جائے گا، کرشمہ ہو جائے گا، تو ایسا تو آنے والوں کے بھی ذہن میں نہیں تھا۔ پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں میں، اور ان کے ذہن میں کیا تھا اور وہ کیا ذاتی انٹرسٹ تھا، اب اس میں بھی دو رائے ہو سکتی ہے کہ یہ جو ان کا انٹرسٹ تھا، جو آپ کو میں بھی سنوانے لگا ہوں، وہ میرٹ پہ تھا، کیونکہ عمران خان صاحب بقول پی ڈی ایم کے ان کے خلاف ونڈکٹیو ہوئے تھے۔ ان کے ہر بڑے لیڈر کو، شاہد خاقان سے لے کے شہباز شریف تک، جیل کی ہوا کھلائی گئی اور ثابت کچھ نہیں ہوا، ایک دمڑی نہیں برآمد ہو سکی، لیکن ان کو ونڈکٹیونیس یا بدلے کا نشانہ ضرور بنایا گیا احتساب کے نام پہ۔ یا پھر یہ اتنا سیلفش کاز تھا پی ڈی ایم کا کہ نہ عوام کے لیے یہ سوچ کے آئے، نہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے، نہ معیشت کو ٹیک کیئر کرنے آئے، اپنے مفادات کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ دونوں موقف اس پہ ہو سکتے ہیں۔ وہ آج جاننے کی کوشش کریں کہ پہلے سن لیں کہ پی ایم ایل این کے اپنے لیڈر جو ہیں خرم دستگیر صاحب، انہوں نے طلعت صاحب کو کیا بتایا۔ تو یہ معاملہ سارا نومبر کی تعیناتی، اس میں پی ڈی ایم سمجھتی تھی کہ عمران خان صاحب جس کو آرمی چیف لگائیں گے، اس سے عمران خان صاحب کو بہت حوصلہ افزائی ملے گی، اور ایک طرف یہ وہ ہوگا 15 سال کا گٹھ جوڑ ہو جائے گا، یعنی 15 سال تک عمران خان کو کوئی ہرا نہیں سکے گا، الیکشن مینیج ہوں گے، انجینئرڈ ہوں گے، اور دوسری طرف وہ 100 ججز لے کے آ رہے تھے نیب کے اندر، جس کے اندر جو ہے ان سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا۔ تو یہ ان کے ذہن میں چل رہا تھا خرم دستگیر صاحب کے، نہ کوئی معیشت، نہ کوئی غربت، نہ کوئی عوام۔ اس کے اوپر خیر ایکسپلینیشن کال کر لیے پی ایم ایل این نے، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کہ سچ انہوں نے بتایا، جس کا ہمیں تو بہت پہلے سے پتا تھا وہ کیوں آئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ آئے جس لیے بھی ہیں، عوام نے ڈنڈا اٹھا لینا ہے الیکشن والے دن۔ عوام نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی آپ اس لیے آئے تھے یا اس طرح آئے تھے، یہ تعویل آپ ٹاک شو میں تو پیش کر سکتے ہیں دستگیر صاحب، لیکن عوام کی ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے یہ تعویل پیش نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو آپ کا نام بھی نہ ہوگا تاریخوں کے اندر۔ میں ایک مختصر سا وقفہ لیتا ہوں اور اس کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے اپنے پینلسٹ سے کہ پاکستان جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت ہے، وہ کیا واقعی معیشت کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے، باوجود اس کے کہ ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ جیلوں سے بچنا، نیب سے بچنا، انہوں نے خود اس کا اظہار کیا۔ مصدق ملک صاحب، میں ابھی خرم دستگیر صاحب کا سنوا رہا تھا بیان، انٹرویو انہوں نے دیا، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ بیسکلی اس لیے اتنی مصیبت کے حالات میں وہ آئے کہ عمران خان صاحب سے یہ شک تھا کہ ساری پی ایم ایل این جو ہے، پی ڈی ایم جو ہے، وہ جیلوں کے اندر بند ہوگی، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تا حیات۔ تو اس کا مطلب آپ کے ذہن میں اوبویسلی کوئی معاشی پلان تو نہیں تھا عوام کو باہر نکالنے کے لیے، جن ٹف حالات میں بقول آپ کے عمران خان کی گورنمنٹ لے کے گئی تھی، اور اب مزید حالات ٹف ہو گئے، 189 سے ڈالر آج 209 پہ چلا گیا ہے۔ تو یہی آپ کا مطمع نظر تھا، اس لیے کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی اکنامکس میں بھی صدق صاحب؟ نہیں جی، میرا نہیں خیال، یہ میرے خیال میں آدھی بات یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ عمران خان صاحب کے 3 سال یا 4 سال دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دی، جس کی سزا موت ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو موت کی کال کوٹری کے اندر بند کر دیا۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ احسن اقبال صاحب کو جیل میں ڈال دیا، اور اس کے علاوہ ہر تقریباً لیڈر کو، خواجہ سعد رفیق کو، خواجہ سلمان رفیق کو، مفتاح اسماعیل کو، یعنی جس کا نام آپ لیتے چلے جائیں آپ کو پتہ چلے گا وہ جیل میں تھا۔ مریم صاحبہ کو 2 مرتبہ ڈال دیا، نواز صاحب کو 2 مرتبہ ڈال دیا، شہباز صاحب کو ڈال دیا، حمزہ صاحب کو ڈال دیا، یعنی جس پہ ہاتھ پڑ رہا تھا اسے جیل میں ڈال رہے تھے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے معیشت کو دیکھا تو ہمیں ایسے لگا کہ اگر ہم اس وقت انٹروین نہیں کریں گے تو یہ ملک معاشی طور پہ برباد ہو جائے گا۔ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ اس وقت پچھلے 4 سال کے اندر 1500 ارب کا سرکولر ڈیٹ صرف گیس کی مد کے اندر اکٹھا ہو گیا ہے۔ 2500 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کی مد میں۔ آپ کو بظاہر نظر آتا ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے لاسز 500 یا 600 یا 700 ارب ہیں، لیکن جب آپ گارنٹیز اور ان کے لونز دیکھتے ہیں تو وہ بھی 1500 ارب سے 2000 ارب تک چلا جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو تقریباً 5,500-6 ہزار ارب کے نقصانات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس کا ذرا موازنہ کیجئے کہ ملک کا دفاع کا پورے ملک کے دفاع کا جو بجٹ ہے وہ 1530 ارب ہے، پورے ملک کو بچانے کا 1530 ارب، اور پورے ملک کو برباد کرنے کا
تقریباً 5500 سے 6000 ارب۔ اس وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اگر اس وقت ہم اس مشکل وقت میں، کیونکہ عمران خان صاحب تو مشکل فیصلے کر نہیں رہے تھے، انہوں نے تو فیصلہ کیا جاتے جاتے بھی کہ ایک بارودی سرنگ لگا دو اور تقریباً ٹیکہ لگا دو 100 ارب روپے کا، 104 ارب روپے کا ماہانہ عوام کو، یا جس کو خزانہ کہتے ہیں، خزانہ تو اس کو کہنا نہیں چاہیے، عوام کے صدیق صاحب ایک بات بتائیے، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، جس میں یہ طے پایا آپ سیاہ کریں سفید کریں 5 سال ہم کسی اور کے ساتھ مل کے آپ کی حکومت کو نہیں گرائیں گے، اور یہی نعرہ انہوں نے ڈیولپ کیا جی ووٹ کو عزت دو اور کسی حکومت کو جو ہے وہ 5 سال سے پہلے ان اسپرٹ، وہ آپ ٹھیک ہے آپ کہیں گے پارلیمانی نارم تھی، ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، لیکن یہ جو اسپرٹ تھی نواز شریف صاحب نے سیٹ کی تھی، اپنی اسی اسپرٹ کو وائلیٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک ایسی گورنمنٹ کو گرا کے اس کی جگہ پر آئے جو بقول آپ کے 6000 ارب کے نقصانات دے رہی تھی، اپنے نقصانات کے تلے دبی ہوئی تھی، عوام میں موسٹ ان پاپولر تھی سیاسی لحاظ سے، اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی اسپرٹ ہے، آپ کا یہ ڈیسیژن سمجھ نہیں آتا انلیس اور انٹل اگر وہی خرم دستگیر صاحب کی بات سمجھی جائے کہ آپ کو لگ رہا تھا 15 سال کا گٹھ جوڑ ہو جائے گا نومبر کے بعد، اور آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ سب لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، یہ چیز ڈومینیٹ کری جس کی وجہ سے آپ نے اپنا سر دیا یہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کے بیچ میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ اس پہ تنقیدی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت ہم انٹروین نہ کرتے تو جس طرح عمران خان ایک خاص انداز میں اس ملک کو چلا رہے تھے یہ ملک برباد ہو جاتا، اور اگر آپ 1-2 مہینے اور اس کو چلنے رہتے تو یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ان تمام پالیسیز کے ذریعے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے انٹروین کرنے سے ڈالر 189 سے 209 پہ ہو گیا ہے، گیس اور بجلی کے بل آپ نے بڑھا دیے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی سر، اکانومی آپ کے سامنے جس پوزیشن میں جا رہی ہے، آئی ایم ایف نے ابھی تک آپ کی اوپر کریڈیبل اعتماد کا وہ نہیں کیا، اگرچہ سے عمران صاحب کے غلامی کے بیانیہ کو بھی بڑی زد پہنچتی ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف اتنی ہی آپ امریکہ کے ساتھ ملی ہوئی امپورٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، پھر آئی ایم ایف کو تو بھاگ بھاگ کے آپ کو ریلیف دینا چاہیے تھا، لیکن آپ ان کو بھی کنونس نہیں کر سکے، وہ اتنا ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے آپ کو ڈیل نہیں دی، آج کل ہو رہا ہے امریکہ سے کوئی ریلیف آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ نے ابھی تک کچھ چینج تو سر کی نہیں سوائے ٹیکسز بڑھانے کے، پیٹرول بڑھانے کے، تو یہی عمران خان کو کرنے دیتے، پرابلم کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں، اس سے ورس وہ کیا کرتے؟ جی بالکل، آپ 100% آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، پرابلم اس میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب یہ مشکل فیصلے نہیں کر رہے تھے، یعنی جس وقت تیل کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کرنا تھا اس وقت انہوں نے تیل کی نہ صرف قیمت کم کر دی بلکہ انہوں نے تیل کی قیمت کو بڑھنے سے روک دیا، اور یہ اعلان کر دیا، اگرچہ بڑا عجیب سا اعلان تھا، بالکل اسی طرح کا جیسے انہوں نے وہ لفافہ نہیں دکھایا تھا کہ اس سے ثابت ہوا، میں دکھاؤں گا نہیں یہ لفافہ، لیکن اس سے ثابت ہوا کہ غداری ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ میں نے یہ قیمت روک دی، اور اس کا نہ کہیں کابینہ سے اس کو فیصلے کی توثیق کروائی، نہ اسے ای سی سی میں پیش کیا، نہ بجٹ میں اس کے کوئی پیسے رکھے، یعنی جو وہ چیزیں کر رہے تھے اس سے ملک حتمی طور پہ برباد ہونے جا رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں پکڑ دھکڑ کر رہے تھے، آپ کو تو میں نے تمام مثالیں دے دی، آپ چاہیں تو میں اور بھی دے سکتا، لیکن اصل مقدمہ یہ تھا، اصل مقدمہ جی فرمائیں، اصل مقدمہ جو میں آپ کے ساتھ جی اصل مقدمہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کر رہے تھے اس کے نتیجے میں ملک نے دیوالیہ ہو جانا تھا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ابھی بڑی آہستہ آہستہ ہم اس کو جو روپے کی قدر ہے وہ گر رہی ہے، لیکن جو خان صاحب کر رہے تھے اس کے نتیجے میں یہ روپیہ 500 روپے کا ہو جانا تھا، کیونکہ ملک نے بینکرپٹ ہو جانا تھا۔ جب آپ کو نظر آئے کہ ایک حکومت اپنے سیاسی مفادات کے لیے ملک کو بینکرپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، تو پھر اگر آپ کو آئین اجازت دے اور آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ذریعے آکے سخت فیصلے کرنا شروع کریں تو وہ کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی حکومت کے انڈر اس ملک کو دیوالیہ کرنے جا رہا تھا، لیکن آپ کا یہ جملہ بڑا انٹرسٹنگ لگا، مجھے امیوزنگ لگا، آپ نے کہا عمران خان مشکل فیصلے نہیں کر رہے تھے، تو آپ آگے وہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے یہ کون سی پالیٹکس ہے؟ آپ کو تو چاہیے تھا آرام سے بیٹھ جاتے اور دیکھتے کہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کے بعد آپ اس کا پولیٹیکل گین لیتے، یہ سیدھی سی پالیٹکس ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ ملک کے انٹرسٹ میں آپ جو ہے مشکل فیصلے کرنے کے لیے آگے، پلیز سر۔ نہیں، اگر آپ مجھے منع کریں گے تو میں نہیں کہوں گا۔ نہیں بتائیں، میں سوال کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ ضرور کہوں گا، جی نہیں، آپ جس چیز سے منع کریں گے میں نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو یہ نظر آ جانا چاہیے، میں نے آپ کو ابھی جو بتائے ہیں، میں نے آپ کو بتائے 5,500 سے 6,000 ارب کے خسارے،
میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پورے ملک کے دفاع کے لیے 1500 اور عمران خان کی پالیسیز کا خمیازہ 6000. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پورے ملک کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ تقریباً 700 ارب کا ہے، جس میں سے 500 خرچ ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی پالیسیز کا نتیجہ 5,500 ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے اپنا پوائنٹ بتا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پوری وفاقی حکومت، ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ، پوری وفاقی حکومت چلانے کے لیے آپ کو چاہیے 550 ارب، اور ایک سال کے اندر بجلی کی مد کے اندر جو خسارہ کیا وہ 1000 ارب کا تھا، 1.1 ٹریلین کا، یعنی 1100 ارب کا خسارہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ خیال تھا جو فیصلے، جی بالکل، اور اس کی سیاسی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی. آپ کی بات ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا مصدق صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی حکومت دی جائے، چاہے جسے لوگ الیکٹ کریں، اس کو ملک بچانے کے لیے سیاسی قیمت ادا کرنی چاہیے، اور ہم ادا کریں گے.